کہ غور سے پڑھیے گا تاج العروس اس میں لکھا ہے والخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى خاتم النبيين أي آخرهم. خاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، یعنی جب خاتم القوم بولا جائے اور اسی سے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ خاتم النبیین جس کا مطلب ہے آخری نبی. تاج العروس جلد 32 صفحہ نمبر 45. آؤ دوسرا جواب، یہ پہلا میں نے جواب دیا تھا قادیانی اعتراض کا، اب دوسرا جواب لسان العرب میں ہے وَخِتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتَمُهُمْ وَخَاتِمُهُمْ آخِرُهُمْ. جب ختام القوم یا خاتم القوم یا خاتم القوم بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قوم کا آخری نبی، قوم کا آخری نبی. لسان العرب جلد 12 صفحہ نمبر 162. پھر آگے لکھا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ أَيْ آخِرُهُمْ. خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی. اور تیسرا جواب میں نے دیا ہے عربی لغت کی کتابوں میں سے کلیات ابی البقاء وتسمیۃ نبینا خاتم الانبیاء لأن الخاتم آخر القوم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا ہے کیونکہ خاتم کسی بھی قوم کے آخری فرد کو کہتے ہیں. حضرات گرامی قدر کلیات ابی البقاء صفحہ نمبر 431 میں ہے. اور قادیانیوں کا تیسرا اعتراض کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا کوئی ایسا حوالہ دکھاؤ جہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو. تم نے خاتم القوم دکھایا، یہ قوم تو واحد ہے جمع نہیں، اس کی جمع تو اقوام آتی ہیں. اور اس کا جواب دیں قادیانیوں کو، قوم واحد نہیں بلکہ اس میں جمع ہے. قوم واحد نہیں ہے، اس میں جمع ہے. قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے بلکہ بہت سے افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم اور جہاں بھی قوم کا لفظ آیا ہے وہاں اس کے بعد اس کے لیے جمع کی ضمیر اور جمع کی صیغے ہی لائے گئے ہیں. تاج العروس میں جہاں خاتم القوم لکھا ہے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے آخرہم، یعنی ان کا آخری، یا ہم کی ضمیر قوم کی طرف لٹائی گئی. ہم کی ضمیر جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم جمع ہے. آئیے اب رب کریم سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید کی. قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بس آپ نے ان سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر وہ بڑے دن سے سب سے برا دن ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس دن سے تم کو اس کے دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں. اس جگہ قوم نوح
اس جگہ نوح فرماتے ہیں یا قومی، یا قومی، اے قوم، اور آگے انہیں جمع کے صیغے سے خطاب فرمایا، آگے جمع کے صیغے سے فرمایا اعبدوا ما لکم اور علیکم، اس کے ثابت ہوا قوم کیا ہے؟ جمع۔ یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے قرآن مجید سے، اور دوسری دلیل سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر وہی زبان بولنے والا جو اس کی قوم کی ہو، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کی بات کھول کر بیان کر سکے۔ یہاں قوم کا ذکر کر کے، قوم کا ذکر کر کے، قوم ہی، قوم کا ذکر کر کے لیبین لہم، ان کی ضمیر جو ہے وہ جمع لائے گی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قوم کیا ہے؟ قوم جمع ہے۔ اور تیسری آیت قرآن کی میں آپ کو دیتا ہوں، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14، اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، بس ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بس وہ رہے ان میں 50 کم 1000 سال، 9050 سال۔ یہاں بھی قوم کا ذکر کر کے فرمایا فیہم، اور یہ ان کی ضمیر جمع کی ہے، یہ ان کی ضمیر جمع کی ہے جو قوم کی طرف لٹائی گئی ہے۔ قرآن کریم ایسی مثالوں سے بڑا بڑا ہے، قوم کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کی طرف لٹائی جانے والی ضمیر اور صیغے جمع ہی آیا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس میں جمع ہے، جو ایسے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بہت سے افراد ہو، اور اقوام اس کی جمع الجمع ہے۔ اور قادیانیوں کا چوتھا اعتراض، وہ کہتے ہیں قادیانی عرب محاورے میں جہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف آئی ہے وہاں اس کا معنی آخری ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ سب لوگوں کو خاتم المحدثین، خاتم الفقہاء یا خاتم المفسرین کا خطاب دیا گیا ہے۔ کیا ان کے بعد محدثین، فقہاء، مفسرین آنا بند ہو گئے تھے؟ یہ تو ان کا اعتراض ہے، اعتراض بڑا ٹیٹ کیا انہوں نے۔ آؤ اس کا جواب دیتے ہیں، قادیانی کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں یہ لفظ بولا ہے جو، کیونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے یہی دلیل ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، ورنہ اسے معلوم ہی نہیں کہ بعد میں اس سے بڑا محدث، فقیہ یا مفسر بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ نیز یہاں تو سب سے زیادہ افضل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اس محدث یا فقیہ یا مفسر کی مور سے ذلی بروزی مفسر یا محدث بنے گے، اب مرزائی معترض ہی ہو سکتے ہیں۔ یہاں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں خاتم النبیین خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین لکھا ہے، تو اس کے وہ کیا معنی ہے کرتے ہیں؟ سب آخری مفسر، سب سے افضل مفسر، یا ایسا مفسر جس کی موت سے محدث یا مفسر بنے گی؟ آپ اپنے معنی بیان کرو تاکہ بات اس پر آگے چلے۔ یہاں نزدیک تو صرف ہمارے نزدیک تو صرف یہ بات
مبالغے کے لیے ہے اور کچھ نہیں. اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج کے بعد کوئی مفسر یا کوئی محدث ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے زمانے میں محدثین یا مفسرین سے بڑا ہو. لیکن اللہ عالم الغیوب ہے. جب کسی کے بارے میں فرمائے خاتم النبیین تو وہاں خاتم کا معنی حقیقی لینے میں کوئی خرابی نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے اب تا قیامت کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں. قادیانیوں کا اعتراض نمبر 5. قادیانی کہتے ہیں جب قادیانیوں کو کہا جاتا ہے نا کہ مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد لیا ہے تو ان کی من گھڑت دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ خاتم ہے. خاتم نہیں ہے خاتم. نیچے زیر پڑتے ہیں خاتم اوپر زبر ہو. یاد رہے مرزا صاحب نے یہاں بھی خاتم لکھا وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. اور میں اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے خاتم یا خاتم کا یہ منغرب فرق جو مرزائی کرتے ہیں کیا لغت عرب میں اس کا وجود ہے؟ سب سے پہلی بات خاتم یا خاتم ہو کیا عربی لغت میں اس کا کوئی وجود ہے؟ 2-3 کتابوں کے حوالے پیش خدمت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ورنہ 2 کی بجائے 50 کتابوں میں بھی حوالے پیش کر سکتا ہوں جو اس کی معنی کی تائید پیش کرتے ہیں. صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور جو 7ویں صدی میں بہترین عالم گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے والخاتم الخاتم الخاتم والخیتام کلہا یعنی واحد ومعناها اخیرہا اور ان تمام کا معنی ایک ہی ہے اور وہ کیا کسی چیز کا اخیر یعنی ختم کرنے والا اخیر یعنی کہ ختم کرنے والا سب کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں ختام الوادی خاتم الوادی خاتم الوادی اخیر الوادی وادی کا آخری کنارہ جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے. ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مزید لکھتے ہیں ختام القوم خاتمہم والقوم وخاتمہم آخرہم. ختام القوم خاتم القوم خاتم القوم سب کا ایک ہی معنی آخر ہے. لسان العرب اٹھا لو کتاب جلد 12 صفحہ نمبر 164. تاکہ زیر سے خاتم اور خاتم زبر سے دونوں کا آخر الانبیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں وخاتم النبیین کہ آخری نبی. تہذیب اللغہ جلد 7 صفحہ نمبر 316 لسان العرب جلد 12 صفحہ نمبر 164. معلوم ہوا یہ ساری تفصیل کی بات کرنے کا پتہ یہ چلا کہ خاتم ہو یا خاتم ہو دونوں کا معنی ایک ہی ہے. کسی چیز کا کنارہ کسی چیز کی انتہا یہاں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اس کو خاتم بھی کہتے ہیں خاتم بھی کہتے ہیں ختام اور ختم بھی کہتے ہیں. یہ تمام کی تمام الفاظ ہم معنی ہیں مترادف ہیں. یہ معنی آج کی علماء نے نہیں لکھا کہ مرزا صاحب کے تعصب میں مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہو بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا جو مرزا صاحب کے آنے سے ہزاروں برس پہلے گزر چکے ہیں اور جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں
جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان علماء کرام کی تحقیق ہے کہ خاتم ہو یا خاتم معنی ایک ہی ہے، آخر النصیب۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خاتم النبیین، آخر النبیین، سب نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اس تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خاتم کے معنی آخری ہیں، اس کے بعد یہ محض دھوکہ، فریب، دجل، تلبیس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خاتم کے معنی اور خاتم کے معنی اور ہیں، ہمارے نزدیک علماء حق اور ائمہ لغت کی تحقیق کے مطابق لفظ خاتم ہو یا خاتم، اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت۔ مؤسس، قارئین کرام، سامعین کرام، ہم نے آیت خاتم النبیین پر علمی تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم قادیانی جماعت کے اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے۔ مرزا نے لکھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ حقیقت الوحی مرزے کی کتاب صفحہ نمبر 97، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 100 پورا 100۔ قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور پہلی وجہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ مرزے نے کیا لکھا؟ حقیقت الوحی مرزے کی کتاب صفحہ نمبر 67، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 70۔ مرزے نے لکھا کہ مجھے نبوت اپنی ماں کے پیٹ سے مجھے ملی ہے۔ ایک طرف تو قادیانی لکھتے ہیں کہ نبوت حضور علیہ السلام کی اتباع سے ملتی ہے، جبکہ یہاں تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب کی کون سی بات درست ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ حضور نبوت حضور کی اتباع سے ملتی ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ماں کی پیٹ میں نبوت ملی ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے۔ اب دوسری وجہ بتاتا ہوں، مرزا نے خود خاتم النبیین کا ایک جگہ ترجمہ کیا، کہتا ہے ختم کرنے والا ہے سب نبیوں کا۔ مرزا کی کتاب ازالہ اوہام جلد 2 صفحہ 614، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 431۔ اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا صاحب نے یہ ترجمہ کیوں لکھا؟ اور تیسری وجہ مرزا صاحب نے لکھا ہے میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی۔ مرزا صاحب نے یہ لکھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی۔ گویا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 479، مرزا کی یہ کتاب ہے۔ اگر نبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مور سے نبی بنتے ہیں
تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے نا کہ مرزا صاحب کی موت کے مرزا صاحب کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی. کیا قادیانی یہ مانی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے. تو پتہ چلا قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سرے سے ہی باطل ہے. اور چوتھی وجہ، ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی موت سے ایک سے زیادہ نبی بنے گے، جبکہ دوسری طرف مرزا صاحب اور قادیانی جماعت کا موقف ہے کہ صرف مرزا صاحب کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع سے نبوت ملی. روحانی خزائن اٹھا کے دیکھو، جلد 22 صفحہ نمبر 406، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391. مرزا صاحب کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو گئے. خاتم النبیین نہ ہوئے، اس لیے خود یہ ترجمہ قادیانیوں کے لحاظ سے بھی باطل ہے. اور پانچویں وجہ، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع سے نبوت ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے خاتم نہیں، بلکہ آپ نے سے بعد آنے والے نبیوں کے خاتم ہیں. اور یہ بات قرآن و حدیث کی منشا کے خلاف ہے. چھٹی وجہ، یہ معنی محاورات عرب کے بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القیوم اور خاتم المہاجرین کے بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اس کی موت سے قوم بنتی، اس کی موت سے قوم بنتی ہے اور اس کی موت سے مہاجر بنتے ہیں. اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے. قادیانیوں کو چیلنج ہے، اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی یا تابعی کے قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور علیہ السلام کی موت سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں، تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. لیکن نہ خنجر اٹھے گا، نہ خنجر اٹھے گا، نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائی ہوئے. تو حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت امید ہے انشاءاللہ کچھ تھوڑے بار اشارتاً آپ کو سمجھ آ جائے گی. کل انشاءاللہ العزیز آپ کو عقیدہ ختم نبوت، ازلو احادیث اور ختم نبوت پر قادیانی عقیدے کا جائزہ، اس کے متعلق بھی کچھ انشاءاللہ سبق پڑھایا جائے گا. اور ساتھ ہی آج آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سبق کے دوران نبی علیہ السلام کی میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے ایسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبی اٹھیں گے، سارے کہیں گے میں نبی ہوں. 30 ایسے سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان 30 میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے. یہ ایسا جھوٹا اور لعنتی انسان تھا، ہزاروں اس پر لعنت ہو. جھوٹا انسان کہ ایسی اس نے باتیں کی کہ انشاءاللہ آپ کو ختم نبوت کے دوران کورس کے درمیان انشاءاللہ سب بتاؤں گا. کل انشاءاللہ میں آپ کو اس کے کچھ میں نے 30 جھوٹ ہو، اس مرزا غلام احمد قادیانی کے 30 جھوٹ ہو، وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں. ویسے تو بہت زیادہ تھے،
لیکن میں 30 صرف جو وہ آپ کو بیان کروں گا موٹے موٹے جو کل انشاءاللہ. تو اس میں دیکھنا کہ مرزا غلام قادیانی کتنا جھوٹا تھا اور کیا کیا باتیں وہ کرتا تھا. تو اس بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے جو بات کی تھی وہ بات سچ ہو کے رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی بتایا تھا. تو حضرات گرامی قدر آج کا سبب بس اتنا ہی ہے. میں اپنی بات کو اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور دوسری بات ایک کہ یہ آپ سبق جو آج آپ نے سنا ہے ایک تو اس کا خلاصہ آپ لوگوں نے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کرنا ہے 0344 55 22 042 0344 55 22 042. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اسی نمبر پر آپ نے اس کا خلاصہ کل 12 بجے سے پہلے مجھے بھیج دیں. جن کا واٹس ایپ پر میرے پاس خلاصہ پہنچ گیا تو اس کو کورس میں داخل بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سند بھی دی جائے گی. باقی سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے اپنا نام, اپنی جگہ کا نام اور سبق نمبر 1 یہ آپ نے اوپر لکھنا ہے. نیچے خلاصہ لکھنا ہے, نام لکھنا ہے اپنا, اوپر اپنا نام لکھ کے جگہ کا نام, موبائل نمبر بھی لکھنا ہے اور پھر سبق نمبر 1 یہ لکھنا ہے. اس کا خلاصہ سب نے مجھے بھیجنا ہے. اس کے بعد پھر آپ اگر لائیو پر یہ کئی دوست اب آپ نہیں آ سکے تو چینل پر آ جانا. حسین علی قاسمی لکھ کے سامنے جو ہے میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ نے. پھر آپ کو روزانہ کی جو ویڈیو ہے روزانہ کا سبق آپ کو ملتا رہے گا وہاں پر. اور اس کے علاوہ جو یہ سبق کو یوٹیوب پر بھی نہیں پڑھ سکتے, فیس بک پر بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ میرے ساتھ پرسنل میں رابطہ کریں. پھر انشاءاللہ ان کو اس کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی. واہ الحمدللہ رب العالمین.